دوستو، آج کے جمعہ نامہ کا عنوان ہے روزے کی ڈھال کا صحیح استعمال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، یعنی تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول بتایا گیا ہے۔ عصر حاضر کے ایک نام نہاد دانشور نے پچھلے دنوں اعلان فرما دیا کہ دور جدید میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پر چھا گئے۔ یہ الفاظ کا وہ کھیل ہے جس سے بھولے بھالے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ دور نے بنی نوع انسان کو کسی بھی بنیادی ضرورت سے بے نیاز نہیں کیا۔ پہلے بھی بھوک لگتی تھی، اب بھی وہ پیٹ کی آگ بجھانی پڑتی ہے، بلکہ خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی اتنی ساری قسمیں مل گئی ہیں کہ انسان کا دال روٹی پر گزارا نہیں ہوتا۔ اب دال روٹی کے ساتھ مغلائی کھانوں پر بھی اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ چینی، جاپانی، اطالوی اور امریکی پکوان بھی کھائے جاتے ہیں۔ جنسی پیار بجھانے کے لیے دور جدید میں لیو ان ریلیشن کے نام پر حرام رشتوں کو بھی جائز کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی شدت بھی بڑھی ہے۔ آرام و آسائش کا یہ حال ہے کہ پہلے سامان تعیش میں شمار ہونے والا ایئر کنڈیشن اب معمولات زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ ایسے میں کھانا، سونا اور جنسی سکون کی حاجت میں اضافہ اس کے نظم و ضبط کی ضرورت کا اضافی تقاضا کرتا ہے۔ دین اسلام اسی تقاضے کو روزے کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کے فروغ میں جبلی خواہشات کی تکمیل کا اہم کردار ہے۔ بھوک نہ لگے تو بہت سارے لوگ محنت و مشقت کرنا ہی چھوڑ دیں، اور باہمی انحصار سے چلنے والا معیشت کا تانا بانا بکھر کے رہ جائے۔ جنسی ضرورت سے بے نیازی نہ صرف نظام معاشرت کے لیے تباہ کن ہے، بلکہ نسل انسانی کی بقا و فروغ کی بھی دشمن ہے۔ سکون کی نیند کی خاطر مسکن یعنی گھر کی آرائش و زیبائش بھی بہت ساری ایجادات و ترقی کا محرک بنتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ فی زمانہ حرص و ہوس کے سبب ایک ایسا صارفیت زدہ معاشرہ عالم وجود میں آ گیا ہے جس میں انسانی صحت بے شمار خطرت سے دوچار ہو گئی ہے، اخلاقی اقدار کی بحرانی کیفیت کا شکار ہو گئے ہیں، اور سماج کے اندر معاشی استحصال کا بول بالا ہو گیا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ عوام الناس نے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دی۔ خدا کے بندوں نے شتر بے مہار کی مانند نفسانی خواہشات کی بندگی اختیار کر لی۔ رمضان کا روزہ نفس انسانی کو لگام لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنانے کی بہترین مشق ہے۔ یہ عبادت رضا الہی کی خاطر ابن آدم کو دن کے وقت کھانے پینے اور جنسی تعلق سے روک دیتی ہے، اور رات میں اسے نیند قربان کر کے رب کائنات کے حضور دست بستہ حاضر کر دیتی ہے۔
روزے کا عربی ترجمہ صوم یا سیام ہے۔ اس عبادت کی فضیلت کے وقت عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ گھوڑا ان کی پسندیدہ سواری تھی۔ وہ نہ صرف میدان کازار میں کام آتی بلکہ لوٹ مار کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ عربوں کو احساس تھا کہ صحرائی جہاز کہلانے والا اونٹ مال برداری کے لیے تو کام آ سکتا ہے، مگر میدان جنگ میں نہ تیز دوڑ سکتا ہے اور نہ سرعت سے اپنا رخ بدل سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ گھوڑے کی تنک مزاج فطرت محتاج تربیت ہے، اسی لیے وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے تھے۔ موسم گرما میں اس کو گرم لو کا سامنا کرواتے تھے تاکہ مشکل حالات کے اندر میدان میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ اور صلاحیت پیدا ہو۔ اس مشق کا نام صوم تھا اور اس سے گزرنے والا گھوڑا صائم یعنی روزے دار کہلاتا تھا۔ نفس انسانی کے گھوڑے کو بھی اسی طرح کی مشق درکار ہے۔ اس موزون گھوڑے کو اگر روزہ رکھوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا جائے تو وہ نہ حرام مال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے اور نہ محرمات کی جانب متوجہ ہو۔ روزے کے ذریعے جب نفس امارہ کی لگام اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے گھوڑے کا تابع نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں قیام اللیل کرنے والوں کے لیے غلبہ دین کی خاطر آرام و آسائش قربان کرنا نہایت سہل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور غل کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے تو اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ یہاں پر روزے کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے، یعنی یہ معاملہ وقت مقررہ کے دوران صرف کھانا پینا چھوڑنا اور جنسی تعلق سے ممانعت تک محدود نہیں ہے، بلکہ فحش گوئی اور شور و غل سے اجتناب بھی لازمی ہے۔ روزے دار کے لیے تو خود پر پابندی لگا لینا کسی قدر آسان ہے، لیکن اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اسے تاؤ دلانے کی کوشش کرے تب بھی وہ اپنے آپے سے میں باہر نہ ہو بلکہ اپنے آپے میں رہ کر یہ کہہ دے کہ بھیا میں روزے میں ہوں، مجھے معاف کرو، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اس جواب کا لب و لہجہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ مقابلہ کرنے سے قاصر نہیں ہے بلکہ روزے کا احترام اور اللہ اور رسول کے حکم کے پاس و لحاظ اس کی راہ میں مانے ہے۔ امسال چاند رات کو حکومت وقت کی ایک مجبوری نے اس کو CAA نافذ کرنے پر مجبور کیا تو اسے توقع تھی کہ مسلمان مشتعل ہو کر سڑکوں پر آ جائیں گے، مگر ملت نے کمال ضبط نفس کا مظاہرہ کر کے سرکار کی ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ اہل ایمان نے روزے کی ڈھال کا بہترین استعمال کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے احتجاج نہیں کرتے بلکہ دین حق کے تحفظ اور سربلندی کے لیے مذاہب اور اقدام کرتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، آپ کو آج کا جمعہ نامہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ارشاد